السلام علیکم دوستو کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز بھی آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پائی ہے۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ ایک بار جب کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ بھی جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ گزر نہیں سکتا، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر دوستو اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اٹھ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ یہ پوسٹ بالکل سچ ہے۔ دوستو آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کام کر رہے ہیں، اس نے بتایا کہ میں پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو بھی کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبدالرشید آگے کہتے ہیں کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف آ گیا، مگر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر اپنے آپ ہی وہاں سے دھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے، اللہ نے کعبہ شریف میں اپنی ایسی کیا قدرتی ڈالی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ کعبہ کے اوپر اٹھ پاتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہیں؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے، اور دوسرا کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایتوں میں بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزر نہیں پاتا، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندہ یا جہاز نہ گزر پانے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے،
یعنی کہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گروتواکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گروتواکرشن کی وجہ سے وہ پرندہ یا ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے اور وہ اس سے چپک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ شریف کے اوپر آتی ہے تو وہ گروتواکرشن کی وجہ سے قدرتی طور پر وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ دوستو، اس بات کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اتارا جاتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ میں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلمان بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے فلائنگ زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں ویل یا ریفائنریز موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے، کتنے زیادہ جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف تو دنیا کی ایک انتہائی اہم جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غیر مسلمان یا کافر یا پھر کوئی دہشت کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز کو ہیجیک کر کے مسجد الحرم کے پاس میں لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزارنے کی کوشش کی تو اس کو میسائل مار کر فوراً ہی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔